السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ طارق میں اللہ تعالیٰ کا کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ اور دجال کے مابین جنگ کس سیارے پر لڑے جائیں گی؟ ناظرین، یہ 1967 کا سال تھا۔ کیمبرج یونیورسٹی کے 2 پروفیسر اپنی ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے مختلف کہکشاؤں پر تحقیقات کر رہے تھے۔ ان پروفیسر کے نام جیسلین بیل برنل اور اینٹونی ہیوس تھا۔ ایک رات ان دونوں پروفیسر نے محسوس کیا کہ آسمان سے ایک مخصوص جگہ سے خاص طرح کے ریڈیو سگنل آ رہے ہیں۔ یہ حیران کن چیز تھی۔ دونوں ماہر فلکیات حیران تھے کہ آخر اتنی دور سے یہ کون تھا جو زمین پر خاص طرح کے سگنل بھیج رہا ہے۔ آسمان سے آنے والے سگنل کو آواز میں تبدیل کیا گیا۔ ان سگنل کی آواز ایسی تھی جیسی کوئی دروازے پر مسلسل دستک دے رہا ہے۔ دونوں ماہر فلکیات سمجھ چکے تھے کہ انہوں نے ایک غیر معمولی فلکیاتی چیز دریافت کر لی۔ اس نئے دریافت شدہ ستارے کو پلسر سٹار کا نام دیا گیا۔ اس ستارے کو پلسر ایک خاص وجہ سے کہا گیا۔ لفظ پلسر پلس سے نکلا ہے۔ پلس کا مطلب ہوتا ہے نبض، جسے دل کی نبض ایک ترتیب سے چلتی ہے، جسے کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اس نئے دریافت شدہ ستارے سے آنے والے سگنل کی آواز تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ ستارہ 1967 میں دریافت ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کی سورۃ طارق میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ لفظ طارق کا مطلب ہوتا ہے دستک دینے والا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طارق میں فرماتے ہیں، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی، کیا تم کو معلوم ہے کہ طارق کیا ہے؟ یہ چیرنے والی روشنی کا ستارہ ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک ستارہ 1967 میں دریافت ہوتا ہے۔ اس ستارے میں سے ایسی آواز آتی ہے جیسے کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس کا واضح ذکر 1400 سال پہلے ہی کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کا قرآن برحق ہے۔ سورۃ طارق کی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ چیرنے والی روشنی کا ستارہ ہے۔ یہ چیرنے والی روشنی کیا ہے؟ چیرنے والی روشنی سے مراد روشنی کی ایسی شعاع ہے جو کسی جسم کے آر پار گزر جائے۔ قرآن پاک کی اس آیات میں بیان کرتا اللہ کا راز جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ 1895 کی بات ہے۔ ایک جرمن سائنسدان ولیم کونراڈ ایک خاص طرح کی شعاعوں پر تجربے کر رہا تھا۔ اپنے تجربے کے دوران اس نے حادثاتی طور پر ایسی شعاع دریافت کی جس نے بعد میں میڈیکل کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ ان نئی دریافت شدہ شعاعوں کے ایکس ریز کا نام دیا گیا۔ ایکس ریز ایسی شعاعیں تھیں جو انسانی گوشت کے آر پار گزر جاتی تھی۔ حیرت کی بات ہے، 1895 میں دریافت ہونے والے شعاعوں کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ سورۃ طارق کی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ چیرنے والی روشنی کا ستارہ ہے۔ آج کی جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے آسمان پہ موجود پلسر سٹار میں سے ہائی انرجی ریز نکلتے ہیں۔ ان ہائی انرجی ریز میں سے بہت بڑی مقدار ایکس ریز کی ہے۔ ایکس ریز وہ شعاعیں ہیں جو انسانی گوشت کو چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ آسمان پر ایک ستارہ ہے۔ اس ستارے میں سے ایسی آواز آتی ہے جیسے کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اگر کوئی شک رہ گیا تھا تو وہ سورۃ طارق کی 3 آیات میں فرما دیا کہ اس ستارے میں سے ایکس ریز نکلتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ کے ایسے راز ملتے ہیں جو کہ ابھی شاید سائنس کے پہنچ سے بہت دور ہے۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا کے مطابق انسان 2030 تک پلانٹ مارس پر پہنچ جائے گا۔ سیارہ مریخ یعنی کہ پلانٹ مارس پر اگلے 100 سالوں میں انسانوں کی ایک بہت بڑی بستی آباد ہو چکی ہوگی۔ مریخ پر انسانی بستی کے آباد ہونے کے بعد انسانوں کی اگلی بستی پلانٹ جوپیٹر کے چاند یوروپا پر ہوگی۔ اگلے 1000 سالوں میں انسانی آبادی بہت سے سیاروں اور کہکشاؤں تک پھیل چکی ہوگی۔ قرآن پاک میں یہ سارا منظرنامہ اتنے واضح انداز میں بیان کر دیا گیا ہے کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مختلف سیاروں پر انسانوں کی آباد ہونے کی پیشنگوئی قرآن پاک میں ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انشقاق کی آیات 19 میں فرماتے ہیں، تم یقیناً طبق در طبق ضرور سواری کرتے ہوئے جاؤ گے، تو انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے۔
इस आयत में तबक दर तबक सवारी का वाज़ह मतलब है एक सियारे से दूसरे सियारे पर जाना। पिछले 1400 साल में उलमा किराम ने इस आयत की बेशुमार तफसीरें की, लेकिन इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने अपनी किताब मुफ़रदात में इस आयत के बारे में हैरत अंगेज़ बात लिखी। इमाम साहिब फरमाते हैं, इस आयत में इंसान का किसी सवारी पर सवार होकर किसी मंजर पर जाने का जिक्र है और क़यामत से पहले इंसान इस कायनात की आखिरी हदों तक मौजूद सियारों और कहकशाओं पर आबाद हो चुका होगा। हमारी कायनात में बेशुमार सियारे ऐसे हैं जिधर इंसान आबाद हो सकता है। हिला में घूमते ये सियारे अल्लाह ताला ने बेमकसद नहीं बनाए। इन सियारों पर इंसानों की शहर आबाद होंगे। 1911 में बल्गारिया में अबाबा वांगा नामी एक नाबीना खातून पैदा होती है। ये खातून अपनी पेशंगोइयों के हवाले से बहुत मशहूर हुई। इस खातून ने पेशंगोई की थी इस कायनात के खत्म होने से पहले इंसान दूसरे सियारों तक फैल चुका होगा। मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगले 100 सालों के अंदर इंसान का किसी दूसरे सियारे पर आबाद होना बहुत जरूरी है। इंसान के दूसरे सियारों पर आबाद होने का इशारा दज्जाल वाली हदीस में भी मिलता है। हदीस में आता है दज्जाल का फितना 40 दिन का होगा। 40 दिन जिनमें से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी 37 दिन आम दिनों के बराबर होंगे। अब सवाल ये है कि दिन का तयन इस बात से होता है कि कोई सियारा कितनी देर में अपना चक्कर अपने महवर के गिर्द मुकम्मल करता है। अमेरिकी खिलाई इदारा नासा की तहकीक हमें बताती है कि ज़मीन पर दिन अगर 24 घंटे का है तो किसी दूसरे सियारे पर दिन 28 घंटे का भी हो सकता है। इसी तरह बहुत सारे सियारे हैं जिनका एक दिन ज़मीन के 1 साल के बराबर होता है। कुछ सियारे ऐसे हैं जिनका एक दिन ज़मीन के 1 महीने के बराबर होता है। सूरह इंशिकाक की आयत जिसमें ये बताया गया कि इंसान एक सियारे से दूसरे सियारे के माबैन सफ़र करेगा, अगर इस हदीस को सूरह इंशिकाक के तनाज़र में देखा जाए तो वाज़ेह हो जाता है कि दज्जाल मुसलसल एक सियारे से दूसरे सियारे के माबैन सफ़र कर रहा होगा। दज्जाल की जो जंग है वो सिर्फ ज़मीन पर नहीं होगी, ये जंग मुख्तलिफ सियारों और कहकशाओं तक फैल जाएगी। हत्ता कि हदीस में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मुकामी लुत्फ़ पर कत्ल कर देंगे। सवाल ये है कि आखिर इंसानी आबादी इस कायनात के आखिरी कोने तक पहुँचने में कितना वक्त लेगी, क़यामत कब आएगी? ये सब जानने के लिए आपको डिस्कवर इस्लाम चैनल की अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।